القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات عزیزان گرامی وقار معزز سامعین کرام، آج کی یہ ختم معظم کی محفل پاک بڑی بابرکت محفل پاک ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ کا ورد ہوا اور کچھ ہی لمحات کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جب تک دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ آئیے حضرات، ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اوپر کچھ لب گشائی کی جائے۔ اس سے قبل ہم تمام حضرات عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ مل کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مدنی تاجدار تاجداروں کے تاجدار احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھنے پڑی بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ حسرت دید میں، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی حسرت میں ہر آنکھ رویا کرتی ہے، یعنی آنسو بہاتی ہے۔ تو حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں نے ان کو تو نہیں، ان کے کرم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ان کو تو نہیں، ان کے کرم کو دیکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے جو ہے عقیدہ عظیم کے ساتھ مضبوط ہیں، یعنی جو رشتہ رسول ہے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے ان کا جو رشتہ ہے وہ منسلک ہے، تو وہ بڑے ہی آرام سے ہوتے ہیں۔ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ بڑے ہی آرام سے رہتے ہیں دنیا کے اندر، حضور کا کرم ہوتا ہے ان پر۔ بے شک بے شک۔ تو ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام میں ہیں۔ ہم نے آقا کے غلاموں پہ، ہم نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ ہم نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ صلی علیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ٹائم تو ہو چکا ہے، صرف آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یعنی اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین و قرار ہے۔ بے شک۔ اب حضرات آئیے دیکھیے، آج ہم نے صبح سے اس وقت تک جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اسی کے اندر جو ہے سارا سکون ہے۔ بے شک۔ اور حضرات دیکھیے، سکون سے دور لوگ کون سے ہیں؟ جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو غافل لوگ ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اپنی مشہور و مقبول تصنیف مکاشفۃ القلوب میں جو ہے غفلت کی مذمت کرتے ہوئے بہت کچھ آپ نے وہاں تحریر فرمایا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہاں یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غافل انسان ہوتا ہے، جو غفلت میں پڑا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ کامیاب اگر ہو، اگر وہ سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے تو غفلت کرتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو غافل انسان ہوتا ہے
اور جب کسی کو اللہ رب العزت دولت سے نوازتا ہے، بے شک، یعنی اللہ رب العزت کسی کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، لیکن جو غفلت میں پڑا ہوا انسان ہوتا ہے وہ اسے حسد کرنے لگتا ہے کہ فلاں شخص کو عزت کیوں ملی، فلاں شخص کو یہ مکان کیوں ملا، فلاں شخص اتنا عروج پر کیوں چلا گیا۔ جو غافل انسان ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے حسد کرنے لگتا ہے، اور جب وہ غافل انسان حسد کرے گا تو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، قبر کے اندر بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور میدان محشر میں ہی خسارہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون و چین اور قرار ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی کے ذکر میں دلوں کا چین بھی ہے، قرار بھی ہے، ہر طریقے سے امن و سلامتی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طریقے سے غفلت سے محفوظ عطا فرمائے، اور حضرات جو غافل انسان ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی پچھتاتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو روایت بتاتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک انسان نے، شاگرد نے اپنے استاذ کو خواب کے اندر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ خواب کے اندر دیکھنے کے بعد آپ نے استاد سے پوچھا کیا استاد سب سے بڑی حسرت کیا ہے، مجھے بتائیے۔ اب خواب کے اندر جب اس نیک بندے نے اپنے استاد سے پوچھا تو جواب آیا کہ اے پوچھنے والے، مجھ سے تو جو بات پوچھ رہا ہے حسرت سب سے بڑی کون ہے، کون سی چیز ہے حسرت والی؟ تو اس استاذ نے جواب دیا کہ سب سے بڑی حسرت اگر کوئی ہے تو وہ غفلت ہے۔ بے شک، غفلت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو قبر کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی حسرت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اللہ رب العزت کے جو ہے بڑے برگزیدہ بندے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی تشریح فرمائی ہے کہ غفلت کرنے والا انسان ہر طریقے سے خسارے کے اندر ہوتا ہے، ایمان سے بھی وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ اسلامی تمام جو بھی اسلامی رسومات ہیں ان کو ہم نے جو ہے اسلامی طریقے پر چلانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو پورے طریقے سے اسلام کے مطابق ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس محفل عظیم کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔